بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 219 ہے اور اس میں ہم ایک باب شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے باب الشہادۃ علی الزنا والرجوع عنہا، کہ زنا پر گواہی اور پھر اس گواہی سے رجوع۔ یہ دو حصے ہیں اس باب کے اور انہی دو حصوں کے متعلق اس باب میں گفتگو ہوگی۔ پہلا حصہ شہادت علی الزنا، یعنی زنا پر گواہی۔ اس حوالے سے 8 موانع ذکر کیے جائیں گے جن میں یہ ہوگا کہ اگر یہ معنی پائے جائے تو پھر گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان 8 موانع میں سے اس سبق میں پہلے معنی کو ہم ذکر کریں گے کہ زنا کی گواہی قبول کرنے سے جو پہلا معنی ہے اس کا بیان ہے، اور وہ ہے التقادمی بدون عذر صحیح، کہ بغیر کسی عذر کے یا کسی درست عذر کے ویسے ہی گواہی کو لیٹ کرنا، تاخیر سے زنا کی گواہی دینا، تو یہ معنی ہوگا زنا کی گواہی قبول کرنے سے۔ تو اس کا ذکر ہم اس میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس باب کا خلاصہ کر لیتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس باب میں 2 امور بیان کیے گئے ہیں، پھر ان 2 امور کی ذیلی تفصیلات ہیں۔ الشہادہ، پہلا امر الشہادۃ علی الزنا، یعنی پہلی بحث اس میں ہم یہ کریں گے کہ زنا کی گواہی سے متعلق گفتگو ہوگی، اور دوسری بحث ہوگی الرجوع عن الشہادہ، یعنی گواہی سے رجوع کا بیان۔ اس کے بعد پھر شہادت علی الزنا میں ہم بات کریں گے الموانع عن قبول الشہادہ، شہادت کو قبول کرنے سے جو مانع چیزیں ہیں ان کا بیان پڑھیں گے، اور ادھر ہم 3 چیزیں پڑھیں گے الرجوع عن الشہادہ میں۔ نمبر 1 رجوع شہود الزنا، زنا کی گواہی دینے والے جو 4 گواہ ہیں ان کا رجوع، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اور نمبر 2 ہم پڑھیں گے کہ رجوع شہود التزکیہ، ان گواہوں کا تزکیہ کرنے والے جو گواہ تھے کہ یہ گواہ ٹھیک ہیں، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، اس کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے کہ رجوع شہود الاحسان، یعنی اس زانی کو محسن قرار دینے کی گواہی دینے والے گواہوں کا رجوع کر لینا۔ تو یہ 3 اس عنوان کے تحت آئیں گے، رجوع عن الشہادہ کے تحت۔ اور موانع عن قبول الشہادہ وہ کل 8 ہوں گے، ان کا تذکرہ یہ پہلے حصے میں ہوگا، اور اس میں سب سے پہلا التقادم بدون عذر ہے، کہ بغیر کسی صحیح اور قابل قبول عذر کے ویسے ہی گواہی کو تاخیر سے دینا، اس کا آج کے سبق میں بھی کچھ تذکرہ ہوگا۔ اور نمبر 2 غیبوبۃ المدعی علیہ، مدعی جس کے اوپر زنا کا دعویٰ ہے اس کا غائب ہو جانا۔ اور اسی طریقے سے عدم معرفت شہود المزنیہ، یعنی جو زانیہ عورت ہے جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے تو شہود گواہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے الاختلاف فی الشہادہ، گواہی کے اندر گواہوں کا اختلاف ہو گیا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو 5ویں نمبر پر ہوگی، یہ اس کی کوئی ذیلی قسم نہیں ہم ذکر کر رہے بلکہ 8 اقسام ہی ہم یہاں پہ یہ کل بیان کر رہے ہیں معنی کی۔ تو 5واں معنی ہوگا جی وجود المکذب، جھٹلانے والا کوئی موجود ہے گواہی کو۔ اور اسی طریقے سے 6 نمبر پر ہم بات کریں گے کہ عدم اہلیت شہود، گواہوں کی اہلیت نہیں ہے گواہی دینے کی۔ اور 7واں نمبر پر ہم بات کریں گے کہ گواہوں کی تعداد کم ہے، 4 سے کم ہے۔ اور 8ویں نمبر پر بات یہ ہوگی کہ الشہادہ علی الشہادہ، یعنی گواہی پر گواہی دینا۔ تو 4 گواہ پہلے ہیں، ان کے اوپر اگلے اور 4 گواہ آگے ہیں، تو یہ 8 چیزیں جو ہیں وہ شہادت کی گواہی کو قبول کرنے سے معنی ہوتی ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی ان آئندہ اسباق کے اندر آ رہا ہے۔ باب الشہادۃ علی الزنا والرجوع عنہا، گواہی کا جو بیان ہے اس کو مؤخر کیا کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے دین اسلام میں کہ زنا کی جو حد لگی ہے وہ گواہی سے ثابت ہوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، خلفائے راشدین نے جتنے بھی حد زنا جاری کی ہیں تو وہ اقرار کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ حضرت غامدیہ، حضرت ماعز رضی اللہ عنہم، ان سب نے اقرار کیا تھا تو ان کے اوپر حد لگی تھی۔ 4 گواہوں کی گواہی سے کبھی حد جو ہے وہ ساقط ہونا، اس کا انتہائی حد کا لازم ہونا انتہائی نادر ہے، تو اس لیے اس کو آخر میں ذکر فرمایا۔ اکثر ایسے ہی ہوگا کہ اقرار سے ہی حد ثابت ہوگی۔ قال،
وإذا شهد الشهود بحد متقادم لم يمنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادته إلا في حد القذف خاصة. وفي الجامع الصغير وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقات. الأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم خلافا للشافعي رحمه الله، وهو يعتبرها بحقوق العباد وبالإقرار الذي هو إحدى الحجتين. ولنا أن الشاهد مخير بين الحسبتين من أداء الشهادة والستر فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالإقدام على الأداء بعد ذلك لزغينة هيجته ولعداوة حركته فيتهم فيها، وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقا آثما فتيقن بالمانع بخلاف الإقرار، لأن الإنسان لا يعادي نفسه. فحد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يسخ الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا، وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من دفع العار عنه، ولهذا لا يسخ رجوعه بعد الإقرار. والتقادم غير مانع في حقوق العباد، ولأن الدعوة فيه شرط فيتهم تأخيرهم على انعدام الدعوة فلا يجب تفسيقهم، بخلاف حد السرقة لأن الدعوة ليست بشرط للحد لأنه خالص حق الله تعالى على ما مر، إنما شرطت للمال، ولأن الحكم يدار على كون الحد حقا لله تعالى فلا يعتبر وجود التهمة في كل فرد، ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرة عن المالك فيجب على الشاهد إعلامه، وبالکتمان یسیر فاسقا عظیما. تو یہ جو تفصیلی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی تو اس کے اندر ایک ہی معنی کا ذکر ہے، گواہی سے معنی کا ذکر ہے کہ زنا کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب وہ پرانی ہو جائے، یعنی بہت پرانی گواہی لے کر آ رہے ہیں، وہ کتنی پرانی ہو آخر میں اس کا ذکر بھی ہے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 6 مہینے، مختلف اقوال ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی پرانی ہو کیوں گی، تو لہذا اگر کوئی درست عذر قابل قبول عذر ہے تو پھر تو اس کی وہ پرانی گواہی کو بھی قبول کر کے ہم اس کے ہاتھ کو لازم کر دیں گے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے وہ گواہی تاخیر سے دی جا رہی ہے تو اس صورت میں یہ گواہی قبول نہیں ہوگی. اور اس میں اصول یہ یاد کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یعنی حقوق اللہ ہیں تو اس میں جو حدود ہیں تو وہ جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، جیسے کہ حد زنا ہے، حد شرب ہے، حد سرقہ ہے، حد قذف میں بھی غالب اللہ تعالیٰ کا حق یہ، تو ان سب کے اندر جو پرانی حدود ہیں یعنی پرانی گواہی ہے اس کو اگر بہت تاخیر کے بعد دیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساقط ہو جاتی ہیں، اور کیونکہ اس میں تہمت بھی ہے جس کا ذکر ہم کریں گے. اور اگر وہ حقوق العباد ہے جیسے کہ عہد قسم میں بھی حقوق العباد پایا جاتا ہے تو اس میں بھی پھر بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اگر حد پرانی ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ ساقط نہیں ہوگی، اگر پرانی بھی ہو پھر بھی اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ اس میں جس کے اوپر تہمت لگی ہے اس کی طرف سے دعوے کی شرط ہوتی ہے، اگر دعوے کے اندر تاخیر ہوگی تو اس کی وجہ سے گواہی میں تاخیر ہوتی ہے تو اس میں پھر تہمت نہیں ہے تاخیر ہونے کے اندر. تو یہ کچھ حاصل کلام تھا. اب امام قدر رحمہ اللہ کی جو عبارت ہے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ گواہوں نے گواہی دی ہے ایک حد کی یعنی حد زنا کی مثلا، یا دوسری جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں ان کی، لیکن بہت پرانی ہے، اور یہ جو بہت پرانی اور بہت تاخیر سے یہ حد کی گواہی دے رہے ہیں، یہ بہت پرانی حد کی اور بہت پرانے جرم کی، یہ اتنی پرانی یا ایسی پرانی حد کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کے قائم کرنے سے، اس حد کے قائم کرنے سے ان گواہوں کو نہیں روکا امام سے دوری نے. امام سے دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے گواہی میں تاخیر نہیں کی، امام کے قریب ہی تھے. ہاں اگر امام سے دور ہوتے تو یہ ایک عذر ہے کہ ہم کہتے کہ چلو دور تھے یا کوئی رابطہ نہیں تھا، کوئی خط وغیرہ نہیں تھا تو جس کی وجہ سے ان سے تاخیر ہوگی، لہذا ان کی گواہی کو قبول کرو. ایسا نہیں تھا، بلکہ بغیر کسی شرعی عذر کے انہوں نے گواہی ایسی تاخیر سے دی ہے. فرماتے کہ ان کی اس گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا سوائے عہد قذف کے، اگرچہ اس میں غالب اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن اس میں ساتھ دعویٰ ضروری ہوتا ہے مقذوف کا جس کے اوپر تہمت لگی ہے. تو اس لیے جب تک دعویٰ نہیں آیا تو اس میں تاخیر معتبر ہے، اس میں تہمت نہیں ہے. لیکن بقیہ جو حدود ہیں اس میں تاخیر معتبر نہیں ہوگی، گواہوں کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا کہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی.
آپ دور بھی نہیں تھے امام سے، پھر تاخیر کیوں کی؟ جامع صغیر کے اندر اسی کی تشریح کی گئی ہے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی چوری کی یا شراب پینے کی یا زنا کی کچھ عرصے کے بعد حین، اس کا ہم انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ گواہی نہیں لی جائے گی، لیکن گواہی بھی نہیں لی جائے گی، لیکن یہ جو چوری ہے اس کا یہ ضامن ضرور ہوگا، چور کیا ہوئے مال کا ضامن ضرور ہوگا۔ تو یہ جامع صغیر کے اندر اس کی مزید وہ ہے کہ تشریح ہو گئی ہے۔ اور جامع صغیر کا تذکرہ اور وضاحت اسی وجہ سے کی کہ اس میں صراحت کے ساتھ یہ بعد حین کا ذکر آ گیا اور صراحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھ دی گئی۔ اب اصول ذکر کر رہے ہیں کہ حدود، وہ حدود جو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، وہ پرانی ہونے کی وجہ سے باطل ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اس حد کو جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کہ وہ قیاس کرتے ہیں حقوق العباد کے اوپر، اور قیاس کرتے ہیں حقوق اللہ یعنی جتنی بھی حدود ہیں ان میں اقرار کے اوپر، اور اقرار بھی تو دو دلیلیں ہیں نا حد کو ثابت کرنے کی، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں پڑھ لیا، ایک گواہی ہے اور ایک اقرار ہے۔ تو اقرار کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے اوپر ہی اقرار 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کرتا ہے کہ میں نے 3 مہینے پہلے زنا کیا تھا، تو اس کے اقرار کو قبول کیا جاتا ہے، تو گواہی کو بھی قبول کیا جائے، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ گواہ اس کو اختیار ہوتا ہے 2 باتوں میں سے کسی، 2 ثوابوں میں سے، 2 اجروں میں سے کسی ایک اجر کا۔ نمبر 1 ادائے شہادت کہ گواہی دے دے، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، اور دوسرا ستر یعنی اس کے عیب کو چھپانا، دونوں ثواب کی چیزیں۔ اب تاخیر جو اس نے کی ہے، تو تاخیر اگر وہ چھپانے کے لیے، چھپانے والا جو اختیار اس نے استعمال کیا کہ میں اس عیب کو چھپاؤں گا، تو اگر یہ چھپانے کے لیے اس نے تاخیر کی ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے تک گواہی نہیں دی، تو اب گواہی 3 مہینوں بعد کیوں دے رہا ہے؟ تو لہٰذا اب اگر 3 مہینوں بعد گواہی بھی اقدام کر رہا ہے تو یہ کوئی اس کے دل کے اندر بغض اور حسد آیا ہے اس شخص کے بارے میں، زانی کے بارے میں، جس نے اس کو گواہی پر ابھار دیا، یا کوئی دشمنی ہوئی ہے جس نے اس کو حرکت دی ہے، تحریک دی ہے کہ یہ جا کر گواہی دے دے۔ تو لہٰذا اس صورت میں گواہ کے اوپر تہمت ہے اور متہم گواہ کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اور اگر تاخیر جو ہے وہ ستر کے لیے تھی، ستر کے لیے نہیں تھی بلکہ گواہی ادا کرنے کی نیت تھی، چھپانا بھی مقصود اس کا نہیں تھا، تو پھر تاخیر کیوں کی؟ تو اس صورت میں پھر یہ فاسق ہو جائے گا، گنہگار ہو گیا کہ گواہی کو اس نے ویسے ہی چھپا دیا، دینا چاہتا بھی تھا اور پھر نہیں بھی دی، تو لہٰذا اس صورت میں یہ فاسق ہے اور فاسق کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا ہم نے اس معنی کا یقین کر لیا، تو اس وجہ سے ہم اس کی گواہی کو نہیں لیں گے۔ جہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ اقرار کی بات کرتے ہیں، تو بخلاف اقرار کے، اس لیے کہ اس میں یہ والی بات نہیں پائی جاتی، کیونکہ انسان اپنے ساتھ تو دشمنی نہیں کرتا نا، تو اگر اس نے تاخیر کی بھی ہے تو وہ کسی اور وجہ سے کی ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے اس پہ تہمت نہیں آئے گی کہ 2 مہینے بعد اگر اقرار کر رہا ہے کہ میرے اوپر ہاتھ جاری کرو کیونکہ میں نے 2 مہینے پہلے زنا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس پہ کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ کوئی اپنے ساتھ پہلے ایسا نا کہ پہلے اپنے ساتھ دوستی تھی اور اب اپنے ساتھ دشمنی ہے، ایسی بات تو یہاں پر نہیں ہے نا۔ بس زنا کی جو حد ہے اور شراب کی جو حد ہے اور چوری کی جو حد ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ دے رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اقرار کرنے کے بعد بھی اگر ان سے رجوع کر لیتا ہے نا، تو وہ رجوع اس کا قبول کیا جاتا ہے، اس کا رجوع درست ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندوں کو مسجد کو کوئی مطالبہ کرنے والا یا جھٹلانے والا موجود نہیں ہے، تو اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو رجوع اس کا درست ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ لہٰذا اس کے اندر تقادم یعنی اس کو پرانا کرنا اور بہت پرانی گواہی کو کئی عرصہ کے بعد دینا، یہ معنی ہوگا قبول شہادت سے، کوئی قبول نہیں ہوگی، حد ساقط ہو جائے گی۔ جہاں تک بات حد قذف کی ہے، جیسے کہ اللہ فی حد القذف خاصتاً کا ذکر ہے متن میں، فرماتے ہیں یہ بندے کا حق ہے، اس میں بندے کا حق بھی ہے، کیونکہ اس میں بندے سے عار کو دور کرنے، کیونکہ زنا کی تہمت اس پر لگی ہے تو اس سے عار کو دور کرنا ہے، تو یہ بندے کا حق ہوا۔ اور بندے کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ لا یصح رجوع بعد اقرار، کہ اگر اقرار کسی نے کر لیا ہاں میں نے تہمت لگائی ہے فلاں پر، اس کے بعد وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ اگلے بندے کے اوپر عار تو آلریڈی ہوگی، اب اس کے رجوع کرنے سے وہ عار ختم تو نہیں ہوگی، تو اس لیے پتہ چلا کہ یہ حق العبد ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اس میں جو تقادم ہے کہ بہت پرانی حد قذف، اس کی گواہی اگر ابھی دی جا رہی ہے تو یہ معنی نہیں ہے حقوق العباد میں، کیونکہ بندوں کے حقوق ہیں نا،
تو اس میں یہ پرانا ہونا اس میں معنی نہیں ہے، لہذا پھر بھی اس گواہی کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ حق اللہ میں پرانے ہونے میں تہمت تھی، پانے کے اندر اس نے چھپایا کیوں، یا اگر ادا کرنی تھی تو پھر تاخیر کیوں کی، اور اگر چھپانا تھا تو اب کیوں ادا کر رہا ہے، یہ والی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بندے کا حق ہے، یہ جس وقت بھی چاہے تو بندے نے وصول کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دعویٰ شرط ہے، جو بندے کا حق ہے نا، جس بندے پہ ظلم ہو وہ جا کر عدالت میں اپنا کیس لڑے گا، تو جب وہ کیس کے اندر تاخیر کرے گا تو اس کی وجہ سے گواہی میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا گواہی کو تاخیر جو ہوئی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مدعی کے دعویٰ کے اندر تاخیر کرنے کی وجہ سے ہوئی ہو، تو جب مدعی دعویٰ کے اندر تاخیر کرے گا تو ادھر سے خود بخود گواہی کے اندر بھی تاخیر ہوگی، تو اس گواہی کو تاخیر ہونے میں کوئی تہمت نہیں ہے گواہ پر، جس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ فَيَحْتَمِلُ تَأْخِيرُهُمْ عَلَىٰ انْعِدَامِ الدَّعْوَىٰ، اور فَلْيُحْمَلُ بعض نسخوں کے اندر ہے کہ ان کی تاخیر کو محمول کیا جائے گا دعویٰ کے منعدم ہونے کے اوپر، کہ مدعی نے اپنا دعویٰ ہی نہیں پیش کیا عدالت میں، وہ دعویٰ کرے گا تو تب اس کے بعد پھر گواہی ہوتی ہے، تو یہ گواہی کے اندر تاخیر انعدام دعویٰ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ گواہوں کے فاسق ہونے کو ثابت نہیں کرتی۔ پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی دعویٰ آپ کہتے ہو کہ حد قذف میں شرط ہے، جس کی وجہ سے تاخیر اگر ہو جائے تو وہ گواہوں پہ تہمت نہیں ہے، تو حد سرقہ چوری اس کے اندر بھی تو دعویٰ شرط ہے، کیونکہ اگلے بندے کا مال چوری ہوا ہے تو وہ جا کر کے عدالت میں کیس لڑے گا، ثابت کرے گا، تو تب جا کر وہ گواہی دیں گے نا، اگر وہ عدالت میں جاتے ہی نہیں تو گواہی نہیں دیں گے، تو وہاں پر اگر تاخیر ہوتی ہے، اگرچہ حد سرقہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لیکن اس میں ایک بندے کا مال بھی تو چوری ہوا ہے، تو وہ اگر تاخیر کرتا ہے دعوے میں، اس کی وجہ سے گواہی میں تاخیر ہوتی ہے، تو پھر تاخیر سے گواہی وہاں پہ قبول ہونی چاہیے، تہمت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کی 3 جواب دیتے ہیں، جو 3 جواب حقیقت میں حد قذف اور حد سرقہ کے درمیان فرق بھی ہے۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ بخلاف حد سرقہ، اس لیے کہ دعویٰ حد سرقہ کے اندر شرط نہیں ہے حد کے لیے، یہ جو حد سرقہ کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جس سے چوری ہوئے اس کا دعویٰ شرط ہے، تو وہ حد جاری کرنے کے لیے دعویٰ شرط نہیں ہے، بلکہ انما شرطت للمال، تو اپنا مال لینے کے لیے دعویٰ شرط ہے، کہ عدالت میں جا کر کہے کہ میرا مال فلاں بندے نے چوری کیا، میرا مال مجھے واپس کیا جائے، وہ تو مال کے لیے شرط ہے، حد کے لیے شرط نہیں ہے۔ حد تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ ہاتھ اگر لے کر کاٹا جائے گا تو وہ حد خالص اللہ کا حق ہے، وہ بندے کا حق نہیں ہے، اور وہ جو دعویٰ وہاں پہ شرط ہے وہ دعویٰ مال کے لیے، حد کو لازم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ پہلا فرق ہو گیا، اور یہ پہلا جواب ہو گیا کہ حد قذف کے اندر جو دعویٰ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس حد کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس بندے پہ حد لگائی جائے، اور یہاں پر جو دعویٰ ہوتا ہے مسروق منہ کی طرف سے وہ مال کے لیے ہوتا ہے، حد کے لیے نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر اگر تاخیر ہوگی حد میں تو تہمت آئے گی، لیکن حد قذف میں نہیں آئے گی۔ دوسرا جواب اور دوسرا فرق حد سرقہ اور حد قذف میں وہ یہ کہ لأن الحکم يدار على كون الحد حقا لیتا، حکم کا جو دار مدار ہے، یعنی حکم سے مراد گواہی کا پرانا ہونے کی وجہ سے قبول نہ کرنا، یہ جو حکم ہے نا، یہ اس کا دار مدار اس پر ہے کہ وہ جو حد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہو، تو اگر وہ حد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سے ہے یا حدود اللہ میں سے ہے، بس اتنا کافی ہے، اسی کے اوپر دار مدار ہے کہ حدود اللہ میں سے جو بھی حد ہوگی اس کے اندر تاخیر معتبر نہیں ہے، اس کے اندر تاخیر قابل قبول نہیں ہے، بس یہ بات یہاں پہ ہم نے کرنی ہے۔ اس کے اندر پھر ایک یہ جنس بن گئی، تو اس کے اندر نیچے بعض افراد کے اندر اگر تاخیر سے کوئی تہمت نہیں بھی آتی تو پھر بھی ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، لہٰذا فلا یعتبر وجود تہمت فی کل، ہر فرد کے اندر تہمت کا موجود ہونا یہ معتبر نہیں ہوگا، لہٰذا اگر حد سرقہ کے اندر تاخیر سے تہمت نہیں بھی آتی گواہوں پر، پھر بھی ہم کہیں گے کہ چونکہ حدود اللہ میں سے ہے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ حد ساقط کرو۔ وَلِأَنَّ السَّرِقَةَ تُقَامُ عَلَى اسْتِسْرَارٍ، تیسرا فرق اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چوری جو ہوتی ہے وہ چھپ کر کی جاتی ہے، تقام علی الاستترار، اور مالک سے غیرہ یعنی مالک سے غفلت ہوتی ہے، مالک سے غفلت میں جب ہوتا ہے اس وقت مالک سے چھپ کر یہ چوری کی جاتی ہے، جو یہ ایک خفیہ کام ہوتا ہے، جب یہ خفیہ کام ہوتا ہے تو اس کا ظاہر کرنا، اس کو باہر لے کر آنا یہ گواہ کے اوپر واجب تھا، اور اس نے تاخیر کر دی تو
تاخیر کے اندر اس پہ تہمت آ کہ بھئی آپ نے اس چیز کو ظاہر کرنا تھا کہ آپ کے سامنے ایک خفیہ کام ہوا ہے، اگلے بندے کا جیب کاٹا گیا ہے، چوری کی گئی ہے، تو یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بتایا تو لہذا تہمت ہے۔ اور بالکتمان یسیر فاسقا ناسما، چھپانے کی وجہ سے وہ فاسق ہو گیا، اور فاسق کی گوئی قبول نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حد قذف کی، تو تہمت تو سر عام لگائی جاتی ہے، وہ کسی سے چھپ کر نہیں لگائی جاتی، تو اس کے اندر چونکہ سر عام تھا تو اس میں پھر اگر تاخیر ہو بھی جاتی ہے تو کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ دوسری کی طرف سے دعویٰ بھی پایا جانا چاہیے۔ تو یہ 3 فرق یہاں پر ہو گئے۔ سب کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور آگے ہم بات کریں گے کہ یہ تقادم یعنی گواہی اگر پرانی ہو جائے تو پرانی گواہی تو کتنی عرصہ کے بعد اگر دی جائے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور اس سے کم میں دی جائے گی تو قبول کی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر مزید موانع بھی ہم ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔